الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے مخالفین سے مؤثر انداز میں گفتگو کیجیے۔ اس جملے کا کیا معنی، اس آیت کے ٹکڑے کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنے مخالفین سے مؤثر انداز میں گفتگو کیجیے۔ تو بیٹا آج نا تقریباً 2 ماہ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ 2 ماہ قبل میں نے نا آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتائی تھی، تو یہ بتائیں آپ کچھ یاد ہے یا سب کو بحر نسیان میں بہا دیا ہے بھائی؟ کچھ یاد آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کچھ یاد ہے یا سب کو بحر نسیان میں بہا دیا ہے؟ کچھ یاد ہے، یاد ساری ہونی چاہیے جی۔ ویسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا جو دماغ ہے نا یہ بالکل 100% تندرست ہے، اور یہ تندرست اگر نہیں ہے تو آپ خود نہیں رکھ رہے ہیں، ویسے تندرست ہے۔ یہ جو آپ لوگ شکایت شکوہ کرتے ہیں نا، کبھی میں بھول جاتا ہوں، یہ آپ کے دماغ کی کمزوری کی وجہ نہیں ہے، یہ آپ کی دماغ کی کمزوری اس کا سبب قطعاً نہیں ہے۔ یہ کیا سبب ہے اس کا؟ عدم توجہ۔ میں جب یہاں سے فارغ ہو کر کراچی گیا تو جیسے آپ کے ہیں نا جمعے کے دن امین پور بازار کے سامنے پرانی کتابوں کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں بھی نا ایمپریس مارکیٹ میں اسٹال لگا کرتے تھے، تو میں نے جمعے کو رکھتے تھے، تو میں نے جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد ادھر نکل جانا، تو وہاں میں نے دیکھنا جو کتاب جو اس زمانے میں سستی کتابیں تھی، کچھ اسٹال سے مل جاتی تھی، کوئی 4 آنے کی، کوئی 8 آنے کی، لیکن 4-8 آنے بھی اس وقت بڑے ہوتے تھے۔ وہاں مجھے ایک کتاب ملی، چھوٹی سی تھی، اتنی موٹی تھی، ہماری عادتیں اور ہمارا کردار۔ ہماری عادتیں اور ہمارا کردار، وہ ایک ہندو خاتون جو اسکالر تھی اس نے لکھی ہوئی تھی، ہماری عادتیں اور ہمارا کردار۔ اس کے مخاطب جو تھے نا وہ کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات تھے۔ اس میں کئی چیزیں اس نے ڈسکس کی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی، نسیان والی بھی۔ اس میں اس نے لکھا طالبہ اور طالبات سے کہ میں آپ سے یہ اتفاق نہیں کرتی کہ آپ نسیان کا شکار ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا بڑا تجربہ ہے، آپ لوگ جب اس وقت ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے نا، بڑی مدت کی بات ہے، موبائل تو ابھی کل ایجاد ہو رہا ہے، یہ جو تار والا ہے نا، وائر والا ٹیلی فون، یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، جسے آپ PTCL کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی خال تھا، تو یہ خاطی چلتے تھے۔ تو ظاہر دور دراز لڑکے رہتے تھے، تو اب دوران تعلیم الگ الگ بھی کوئی کدھر چلا گیا، ایک کالج سے فارغ ہوا، اس وقت اب تو ہے نا ہر کالج کے اندر ماسٹر ڈگریز ہوتی ہیں، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت میٹرک تھا، ایک مڈل تک اسکول ہوتا تھا بس، اس کے بعد پھر جو آگے دور دراز جا کے میٹرک تک ہے، اس کے بعد پھر انٹر تک ہے، اور BSc یا BA تک کوئی کالج ہوتا تھا، اور ماسٹر ڈگری کالج تو شاید صوبے میں ایک ہی ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس میں لکھا کہ بھئی آپ کے دوست، چونکہ یہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا ان کو دوستیوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، یہ دوستیاں لگاتے ہیں۔ آپ کا چونکہ صرف بچوں کا مدرسہ ہے، لڑکوں کا ہے، تو اسی لیے لڑکے آپ میں دوستیاں لگا لیتے ہیں، اور جو جہاں کوئی ایجوکیشن ہے نا
وہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں لگا لیتے ہیں جیسے یونیورسٹیاں ہوتی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ بوائز فرینڈ اور گرلس فرینڈ جو ہیں، اب آپ ان کو خط لکھنا نہیں بھولتے، والدین کو خط لکھنا بھول جاتے ہیں۔ اگر تو آپ کو نسیان کا مرض ہو، پھر تو آپ والدین کو جو جہاں بھولتے ہیں تو وہاں آپ اپنے گرل فرینڈ جو ہے آپ کی اس کو بھی لکھنا بھول جائیں، تو اس کو نہیں لکھنا آپ بھولتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نسیان کی بیماری کے شکار نہیں ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ توجہ۔ ادھر چونکہ آپ کے ذہنی رجحانات ہیں، توجہ ہے، ادھر آپ خط لکھ دیتے ہیں ان وقت پر، اور والدین کو آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے بڑے زور و شور پر چل رہی تھی، اس لیے ابو جان امی جان مجھے فرصت ہی نہیں ملی آپ کو جو ہے وہ خط لکھنے کی۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن سے نکالنی ہے کہ بھی آپ کا دماغ کمزور ہے، دماغ کمزور نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ تندرست ہے، ذہن ہمارا تندرست ہے۔ آپ نے اس کو صرف مثبت روڈ پہ چلانا ہے، منفی روڈ پہ ختم کر دینا ہے، اور مثبت سڑک جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے لے کر چلنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے جو ہے وہ مضمون کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، آج سے نا تقریباً اس سے بعد نہیں، آپ دیکھیں میری طرف بھی آپ دھیان رکھیں، لکھیں یا میری طرف دھیان رکھیں، آج سے تقریباً 50 برس پہلے تک جو مناظرے ہوتے تھے نا، وہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں اور افہام و تفہیم کے لیے ہوتے تھے۔ تقریباً نصف صدی سے یہ رجحان ختم ہو گیا ہے۔ جب سے دیوبندیوں کے ایک مناظر امین اکاڑوی نے مناظرے میں قدم رکھا، اس نے یہ رجحان پامال کر دیا۔ اب جو مناظرے ہوتے ہیں نا، نہ تو اس میں قواعد و ضوابط کی پرواہ کی جاتی ہے، اور نہ ہی اس میں افہام و تفہیم ہوتا ہے۔ یہ مقصد ختم ہو گئے دونوں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو پھانسنا ہے۔ اب اس سلسلے میں چند ضروری باتیں آپ سمجھ لیں۔ اب جب آپ مناظرہ شروع کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے، آپ نے دعویٰ کیا لکھ کر دینا ہے۔ جب آپ نے دعویٰ لکھنا ہے نا، دعویٰ آپ نے بڑا محتاط ہو کر لکھنا ہے، کیونکہ اصول و ضوابط ہے نہیں، افہام و تفہیم بھی مقصود نہیں ہے، پھانسنا آپ کو مقصود ہے۔ اگر آپ نے دعویٰ ایسا لکھ دیا جو آپ لفظوں میں ثابت نہ کر سکے، تو مخالف فریق آپ کو شکست دے دے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ مثلاً رفع الیدین ہے، ہمارے ہاں عموماً واعظین بھی، خطیب بھی، مولوی حضرات بھی، مدارس میں اساتذہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی رفع الیدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آخری عمر تک کی ہے۔ سنا آپ نے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا کہ آخری عمر تک کی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ دعویٰ لکھ دیا تو آپ اس دعوے کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ آپ اس دعوے کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ نے لکھ دیا کہ رفع الیدین عند الرکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کی ہے، آپ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کہیں گے اچھا جی آپ ایسا کریں، باقی سب بحثوں کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق امامت فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے،
اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ابو بکر کھڑے تھے، ابو بکر رسول اللہ کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ چلو جی، اس حدیث میں ابو بکر سے اور رسول اللہ سے آپ رفع الیدین ثابت کریں، ہم نہیں کر پائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آ جائیں گے آپ؟ جب آپ ثابت نہ کر سکے آپ اپنا دعویٰ، تو آپ پھنس گئے۔ جب آپ دعویٰ نہ ثابت کر سکے تو وہاں شروع ہو جائے گی کہ انہوں نے مطالبہ ہی آپ سے ایسا کر دیا ہے، کبھی وہ رسول اللہ کی آخری نمازوں میں سے ہیں، لہذا اس نماز میں آپ ثابت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بہت کہیں گے کہ فعل مضارع پہ جب کانا داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، اور یہاں کانا یرفع یدہ ہے، وہ آپ کو مثالیں دے دیں گے۔ یہ دعویٰ بھی غلط ہے ہمارا، یہ بھی سمجھ لیں بات میری کہ فعل مضارع پہ کانا داخل ہونے سے ہر جگہ پر ماضی استمراری نہیں بنتا، بعض جگہ پر استمرار کا معنی دیتا ہے اور بعض جگہ پر اکثر کا معنی دیتے ہیں، اور ایسی مثالیں وہ آپ کو حدیث سے چن چن کے دکھا دیں گے۔ وہ کہیں گے دیکھیں یہ بتائیں اس میں کہاں، مثال کے طور پہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو امامہ تھی، وہ مسجد میں آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی قریب آ گئی، آپ امامت فرما رہے تھے، تو جب آپ کھڑے ہوتے اس کو اٹھا لیتے، اذا کانا یرفع، اٹھا لیتے، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے، کانا یضع۔ اس نے کہا کہ کیا یہ دیکھیے کانا فعل مضارع پہ داخل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر ہی امامہ کو اٹھا کر ہی نماز پڑھتے تھے کیا؟ ہاں بھائی، تو آپ کا دعویٰ تو ثابت نہ ہوا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب دعویٰ لکھنا ہے نا، بڑے احتیاط سے لکھنا ہے۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے مدارس کے اندر نا تربیت نہیں دی جاتی، کسی بھی مدرسے میں شاید کسی میں دی جاتی ہو، دیوبندیوں کے ہر مدرسے میں اسی زاویے پر 5-10 بچے تیار کیے جا رہے ہیں امین اوکاڑوی کے طرز پر۔ وہ ان کے سوالات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا کہ بھی نبی کریم جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کے بارے میں بتائیں، آپ بھی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے جھٹ سے کہہ دینا کہ نہیں ہوتی، یہ دعویٰ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ آپ نے دعویٰ یہ نہیں لکھنا کہ بھی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ نے یہ لکھ دیا تو آپ اس کو جو ہے، جو ویسے تو دعویٰ تو کیا ہے اکثر لوگوں نے کہ 50 صحابہ سے یہ مروی ہے حدیث رفع الیدین، لیکن 50 سے نہیں، یہ تقریباً 32-33 کے قریب ہے جن سے صراحت ملتی ہے۔ آپ سب کی روایت نقل کر دیں، وہ کہے گا مجھے سب تسلیم ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ بھئی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے، دلیل آپ کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے دعویٰ دینا ہے نا، بڑا سوچ سمجھ کر دعویٰ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر لکھنا ہے۔ اب اگر وہ آپ سے اصرار کرتا ہے بھئی باہر نہیں دیکھیں، چھوٹے باہر نہیں دیکھیں یار، آپ جو آتا آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو، یہی تو بات میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہے کہ اصل بات یہ توجہ کی ہے۔ اگر آپ کی توجہ بٹ جائے گی، آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کے سر سے گزر کر لائبریری کی دیواریں کراس کر باہر نکل جائے گی بات۔ آپ نے تھوڑا وقت دیں،
لیکن توجہ سے دی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں، ویسے تو آپ تقریروں میں کہتے ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب آپ کو کیا ہو رہا، اب کیوں نہیں آپ بتا رہے؟ آپ ان سے کہیں جی ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں، ہم پہلے رفع الیدین کا تعین کر لیں کہ آیا یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، پہلے ہم اس کا تعین کر لیں۔ اچھا، اس پہ وہ نہیں آئے گا، اس پہ وہ نہیں آئے گا، آپ اس کو کہیں بھائی یہ جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو نا کہ بھی رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، اور کسی بھی چیز پر اس وقت تک حکم لگایا نہیں جا سکتا جب تک اس کی جامع معنی تعریف سامنے نہ آ جائے۔ کسی بھی چیز پر اس وقت تک حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس کی جامع معنی تعریف سامنے نہ آئے۔ تو پہلے ہم یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کو جامع معنی تعریف تو کریں کہ رفع الیدین کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے بھی چلو ٹھیک ہے، پہلی تو بات اس نے اس پہ آنا ہی نہیں ہے، اگر وہ فرض مہار آ جائے تو پھر آپ نے یہ دعویٰ لکھنا ہے کہ عند الرکوع رفع الیدین، لکھ لیں یہ عند الرکوع رفع الیدین ایسی سنت ہے جس کا ترک ثابت نہیں۔ رفع الیدین ایسی، عند الرکوع رفع الیدین ایسی سنت ہے جس کا ترک ثابت ہے نہیں، یہ آپ دعویٰ دیں گے۔ وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی؟ بولے یہ بات ہے، اگر ہمارے اگر مولوی حضرات یہ کہتے ہیں تو تمہارے بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تھی بعد میں منسوخ ہوگی، تو تم بھی تو کہتے ہو نا، تم بھی اس سے ملتا جلتا جواب دعویٰ دو۔ وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ پہلے تھی اب منسوخ ہوگی، اور ہم نے کہا ترک ثابت نہیں، اور تم کہو کہ ترک ثابت ہے، چلے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے پہلے یہ کہا کہ وہ اس پہ آئیں گے نہیں، اگر آئیں تو آپ نے رفع الیدین کے بارے میں یہ دعویٰ دینا ہے، اس کے بعد بات پھر آگے چلے گی۔ اگر وہ نہیں آتا ہے اس بات پہ، پھر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ ایسا کریں، چلے حکم نہ لگائیں، آپ من حیث بتا دیں۔ من حیث یہ نہ ذرا تھوڑا جا حکم سے نیچے ہوتا ہے، آپ من حیث بتا دیں۔ لیکن جب ظاہر ہے کہ مناظرے کے جب آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں نا، پھر آپ، چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب جو مناظرہ ہے یہ قواعد و ضوابط اور افہام و تفہیم کے لیے نہیں ہے، اب پھانسنا ہے آپ نے، اس نے آپ کو پھانسنا ہے، اس لیے آپ چھوڑ دیں کہ اس میں انصاف کی بات کیا ہے اور انصاف کی بات کیا نہیں ہے، اس کو بھول جائیں آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ من حیث جو ہے یہ تعریف میں، یہ حکم میں شامل نہیں؟ بالکل شامل ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ آپ کہیں جی ہدایت النحو کا مقدمہ پڑھیں، آپ ہدایت النحو کا مقدمہ پڑھیں، اس نے پہلے کلمے کی تعریف کی ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ اس نے کلمے کی تعریف کی ہے، پہلے تعریف کی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پڑھی نہیں ہے آپ نے ہدایت النحو، تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور اردو کی کتابیں تو نحو، کتاب و نحو وغیرہ پڑھی ہے، اس میں تو ہے نا کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تو پڑھا ہے نا۔ چلے اب اس نے پہلے تعریف کی ہے، اور بعد میں وہ کیا لکھتا ہے؟
بعد میں وہ آخر میں کہتا ہے من حیث الاعراب والبناء، کیا کہتا ہے؟ من حیث الاعراب والبناء۔ تو آپ اس سے کہیں کہ دیکھیں اس نے کلمے کی تعریف الگ کی ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، آگے جا کر کے اس نے من حیث کے ساتھ حکم لگایا ہے، اس لیے کہ کلمے کا مورب اور مبنی ہونا یہ اس کا حکم ہے، کلمے کا مورب اور مبنی ہونا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں کہ دیکھیں جو ہے وہ نحو کی کتاب ہے اور نحو کا وہ قاعدہ ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس قاعدے کے مطابق آپ حیث سے ہی بتا دیں، تو نحو کے قاعدے میں تو یہ ہے کہ حیث جو ہے وہ حکم پہ دلالت کرتا ہے، تو دیکھو اس نے من حیث کے ساتھ حکم لگایا ہے، کیونکہ تعریف تو پیچھے گزر گئی ہے۔ اچھا، اب امید تو یہی ہے کہ وہ یہی ہتھیار پھینک کر چلا جائے گا، بے بس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں آپ اس کو پھانس لیں وہاں سے آپ نے پھر اس کو نکلنے نہیں دینا، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں آپ اس کو پھانس لیں وہ بڑی کوشش کرے گا آپ کو جذبات میں لانے کی۔ ممکن ہے کہ جب وہ یہاں پھنسا تو وہ امام بخاری کے اوپر تان شروع کر دے اور آپ جوش میں آ کر اس کا جواب دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے وہ جواب دینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب وہ ایک دفعہ آپ کی قید سے آزاد ہو گیا، ایک نیا موضوع شروع ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ بعد میں دیکھیں گے، جو تو کہہ رہا ہے نا اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم یہ بحث کو ختم کریں۔ وہ پنجابی چ کہندے آ بھی بلا نہ بلا یہ وار چ پھس جاوے نا تو اینوں وار چ قابو کر کے مار دیو، جے اینوں باہر نکلن دے تا نا مڑ کے نہیں انہیں قابو ہونا، بلے نوں وار چ قابو کرو۔ تے ٹگا اگر خوہ چ ڈگ پوے نا وچھا انہوں خوہ دے وچ ہی کھسی کرو، یعنی یہ مثالاں پنجابی دیاں ہیں۔ یہ نہ اج کل دے جڑے ہیں نا دیوبندیاں دے مولوی مناظر اٹھے، یہ نہ اٹھے چسپاں ہوتی ہیں، انہوں نے پھسونا ہے، جان نہیں دینا۔ اچھا جی ہو گیا۔ اگر اب آپ اس سے کہیں کہ بھئی آپ اپنا جواب دعویٰ دیں، میں نے تو دے دیا کہ وہ کبھی مر جائے گا، کبھی دعویٰ نہیں دے گا کہ رفع الیدین عند الرکوع منسوخ ہے، کبھی نہیں دعویٰ دے گا۔ اسے پتہ میں ثابت ہی نہیں کر سکتا، وہ ٹال مٹول ادھر ادھر آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا مگر جواب دعویٰ نہیں دے گا۔ اچھا وہ آخر کار ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ چلو یہاں تو میں پھنس گیا ہوں، چلو بدلہ لے لوں۔ وہ کہے چلو ٹھیک ہے جی میں نے مان لیا۔ عند الرکوع رفع الیدین جو ہے نا ایسی سنت ہے جو ثابت نہیں۔ چلے اب آپ بتائیں کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ میں نے بحث کرنے کے بعد آپ مجھے منوائیں گے میں نے مان لیا بھائی، تاکہ وہ اسکور جو ہے نا برابر کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس میں ایک آپ نے خیال یہ رکھنا ہے، جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں نا آپ نے مناظر کی طرف اپنی نظر نہیں رکھنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ نے گفتگو کرنی ہے نہ اس کو سمجھانا ہے، آپ نے عوام پر نظر رکھنی ہے اور عوام کو ہی سمجھانا ہے، اسے نہیں آپ نے دیکھنا، وہ جو بھی کرتا کرنے دو۔ آپ نے چونکہ آپ کے مخاطب یہ ہیں، آپ نے ان کے اوپر اپنی پوری توجہ رکھنی ہے اور گرپ رکھنی ہے۔ وہ اگر جب دیکھیں لمبا ہو گیا، لوگوں نے بھی کہا جی چلو ٹھیک ہے یہ تو ثابت ہو گیا، ہم نے مان لیا کہ ترک رفع الیدین ثابت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 90% جیت گئے ہیں انشاءاللہ۔ لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہمارے مولوی کہتے تھے بھی منسوخ ہے، وہ مولوی نے مان لی ہے بات۔
چلے اب بات رہ گئی یہ، چلو ٹھیک ہے جی، یہ بتائیں، چلو ہم نے مان لیا کہ کرنے سے بھی ہوتی ہے، نہیں بھی کرنے سے ہوتی ہے، چلو کرنے والی افضل ہے، لوگ کہیں گے مناظرے میں، ٹھیک ہے جی کرنے والی افضل ہے، لیکن نہ کرنے والی بھی ہو جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ پھر آپ نے نا تھوڑا سا رخ بدلنا ہے، آپ نے کہنا جی ٹھیک ہے آپ یہ لکھ دیں، وہ لکھے گا بھی نہیں، یہ بات جو آپ مجھے زبانی کہہ رہے ہیں آپ لکھ دیں، وہ لکھے گا بھی نہیں، پہلے آپ 5-10 منٹ اس کے اوپر اس سے رگڑا لگائیں کہ بھئی لکھو، وہ لکھے گا نہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی وہ اس بات پر مصر ہے تو پھر آپ اس کو کہیں جی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا دعویٰ نیا پھر لکھیں گے۔ پہلا دعویٰ اپنی جگہ پر آپ نے جیت لیا ہے کہ بھی عند رکوع رفع الیدین ایسی سنت ہے جس کا ترک ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب نیا دعویٰ لکھیں گے اس میں آپ لکھیں گے جو شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ عند رکوع رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں، چونکہ وہ مان گیا ہے نا کہ عند رکوع رفع الیدین، جو شخص یہ جان لے کہ عند رکوع رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں، پھر وہ امام کی تقلید کرتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ آگے بات ہے کہ جو آدمی یہ سمجھ لے، جان لے کہ عند رکوع رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں، آپ نے زیادہ تر عند رکوع پر ہی زور دینا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد والا جو معاملہ ہے نا اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا، کیونکہ ہمارا اور ان کا اختلاف بھی زیادہ عند رکوع پر ہی ہے، اور اس کو آپ نے آج خود دعوے میں نہیں لکھنا کہ عند رکوع بھی اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت بھی، کیونکہ اس میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ عند رکوع رفع الیدین کا ذکر ہے، 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اور اس کا وہ بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو کیا بتا رہا تھا بھلا؟ ہاں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا وہ لکھے گا کہ ہو جاتی ہے، وہ کہے گا، آپ کہیں گے جواب دعویٰ لکھے، وہ لکھے گا ہو جاتی ہے، آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ جواب دعویٰ نہیں ہے۔ جواب دعویٰ جو ہے نا وہ دعوے کی نقیض ہوتا ہے، اور نقیض سمجھتے ہو؟ ہاں متضاد ہوتا ہے اس کے۔ آپ نے چونکہ وہ اللہ بھلا کرے آپ نے تو منطق پڑھی نہیں، آپ کو کیا پتہ نقیض کیا ہوتی ہے۔ جواب دعویٰ جو ہے وہ دعوے کی نقیض ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اگر نقیض نہیں ہوگا تو جواب دعویٰ نہیں ہوگا۔ آپ اس سے کہیں کہ بھائی یہ لکھیں کہ جو آدمی یہ جان لے کہ عند رکوع رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں، اس کے باوجود وہ رفع الیدین اپنے امام کی تقلید کے بنا پر نہیں کرتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے اسے لکھوانا ہے، اور یہ نہیں وہ لکھے گا، یہ وہ کبھی بھی نہیں لکھے گا۔ کیوں نہیں بڑا لکھے گا بتاؤ؟ وہ بڑا کیوں نہیں لکھے گا؟ وہ اس لیے نہیں لکھے گا تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام، ہماری جو فقہ ہے وہ کتاب و سنت و نچوڑ ہے، وہ کیسے کہے گا کہ بھی یہ تو ثابت ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے صرف رفع الیدین نہیں کر رہے، وہ اپنے امام کی تقلید کی بنیاد پر نہیں کر رہے، ورنہ سنت تو ہے، کرنی تو چاہیے، لیکن ہم اپنے امام کی تقلید کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ اور یہ بات میں آپ کو عملی بتا رہا ہوں
میرے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا شیخ الحدیث دیوبندیوں کا، جب یہاں آ کر وہ میں نے پھانس لیا اس کو، تو میں نے کہا یہ نکیس دیں مجھے، وہ کہتا خدا کے لیے چھوڑ دو، آپ مجھے کیا کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں آپ کو دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تو بات یہاں تک ختم ہوئی۔ اچھا جی، اب آپ کو پاس میرا خیال دوسرا پوائنٹ ہم انشاءاللہ پھر اگلے مہینے شروع کریں گے۔ اتنی باتیں آپ نے ضرور یاد کر لینی ہیں، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، اس پہ دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا، میں اگر بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد دلانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ پھر آئے گا دلائل کا، ابھی تو بلکہ شرائط کا، ابھی تو ہم دعوے اور جواب دعویٰ پر ہی پہنچے ہیں کہ دعویٰ دینا ہے اور جواب دعویٰ لینا ہے، کیسے جواب دعویٰ دینا ہے اور جواب دعویٰ لینا کیسے ہے۔ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کی شرائط ہم کیسے طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو کریں۔ شاباش شاباش شاباش۔ تو میں تبھی سمجھوں گا نا، اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے پلے کچھ پڑا ہے۔ اور اگر آپ سوال، کیونکہ میں نے نا اسکولوں میں 39 سال پڑھایا ہے، جس لڑکے کو نہ سمجھ آئے وہ سر زیادہ لاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ یہ جو دعوے یہ شرائط کے اندر نہیں آئیں گے؟ کیڑے؟ نہیں، دعویٰ شرائط میں نہیں ہوتا، پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ ہوگا، پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ ثابت کرنا ہے وہ کن شرائط کے تحت کرنا ہے، پھر آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے، پھر اس کے لیے شرائط ہوتی ہے، دعویٰ شرائط میں نہیں ہے۔ جی، آپ نے کہا کہ آج کل جو مناظرہ ہوتا ہے وہ شرائط اور اصول کے مطابق نہیں ہوتا، ہاں، تو پھر شرائط کی کیا؟ سن تو لے، جب وہ بات آئے گی نا پھر میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر وہ کہے گا جی شرائط کی ضرورت نہیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ طویل کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ کی ضرورت ہے، یہ قرآن وہ کہے گا ثابت کریں۔ آپ کہیں گے دیکھیں قرآن میں آتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اللہ کہتا ہے بھی اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، کم از کم یہ شرط تو طے کر لو کہ بھئی ہمارے اور آپ کے درمیان مصدر جو ہے نا اس پہ اتفاق ہونا چاہیے، تو جس مصدر پر میرا اور آپ کا اتفاق ہے وہ ہم طے کر لیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا، کیا خیال ہے کہ نہیں ثابت قرآن سے؟ اس کا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ان کے درمیان دو مصادر پر اتفاق ہے، قرآن اور حدیث پر۔ تیسرا ویسے اجماع امت بھی ہے، لیکن میں اجماع امت کا قائل نہیں، میں اجماع امت کا قائل نہیں، اس لیے کہ صحابہ تک تو اجماع ممکن ہے، اس کے بعد کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا کہ جس مسئلے پر اجماع ہوا ہو۔ اگر دیوبند حنفی لکھے گا اجماع تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ احناف کے علماء کا اجماع ہے، اگر شافعی لکھے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ شوافی کے علماء کا اجماع ہے، اگر حنبلی لکھے گا تو حنابلہ کا اجماع ہوگا، اگر ظاہری لکھے گا تو ظاہری علماء کا ہوگا، اگر اشعری لکھے گا تو اشعری علماء کا ہوگا، اگر افاظی لکھے گا تو افاظیوں کا اجماع ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اور یہی ان کے جمہور ہے، ہر ایک کے جمہور بھی اپنے اپنے ہیں اور ہر ایک کا اجماع بھی اپنا اپنا ہے۔ یہ جو آپ نے نیا دعویٰ کہا کہ نیا دعویٰ لکھا، وہ تھوڑا وضاحت کر دیں کہ پھر یعنی امام کی تقلید میں نہ کرے تو پھر اس کی نماز نہیں؟ ہاں، نہیں ہوگی،
یہ ہم نے دعویٰ دی، پھر تو آگے آگے چل کر بتائیں گے نا صحیح بھی کیوں نہیں ہوتی۔ جب وہ اس بات پہ ایگری ہو جائے گا، شرائط ہماری طے ہو جائیں گی، تو وہ اتنی جلدی تو نہیں نا بھی اب میں نے تو صرف 2 باتوں پہ پونا گھنٹہ لگا دی ہے، تو اب یعنی سوال کرنے کا پتہ کیا ہوتا ہے، جو بات کی گئی ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، جو رہ گئی ہے ظاہر اس پہ تو گفتگو ابھی ہونی ہے، جو کر لی ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، جو بات کر لی ہے سوالات اسی پر کیے جاتے ہیں، جو ابھی ہونی ہے وہ تو بڑی تفصیل طلب ہے۔ اب ظاہر ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ بھی جو اپنے امام کی تقلید میں کرتا ہے اس کی کیوں نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ایک دلیل تھوڑی ہے، پتہ نہیں ہم نے کتنے دلائل دینے ہیں۔ وہ آپ نے کہا نا کہ وہ اس کو کبھی بھی مانے گا نہیں، ہاں وہ جی، یہ نہیں لکھے گا، لکھے گا ہی نہیں، وہ اسی لیے کہ ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں سارے کے۔ نہیں دلائل ہونا الگ بات ہے کہ وہ مر جائے گا، وہ تو کہتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے اماموں ہماری فقہ کا نچوڑ ہی کتاب و سنت ہے۔ اب اگر اس نے یہ مان لیا کہ بھی ہم محض امام کی اقتداء میں نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ان کی نفی ہوگی کہ بھی ہماری کتابیں جو ہے وہ کتاب و سنت کا نچوڑ نہیں ہے۔ اور یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہے گا بھی یہ آپ نے کیسے قید لگا دی کہ بھی جو امام کی تقلید میں نہیں کرتا اس کی نہیں ہوتی، تو یہ میں 2 کتابیں لایا تھا، لیکن یہ اتفاق ایسا ہے کہ آج باری نہیں آئی، ٹائم ہی گزر گیا، ٹائم بہت سارا ادھر صرف ہو گیا۔ شیخ صاحب یہ ذرا رکھ لینا سنبھال کے، یہ دینا نہیں کسی کو، یہ نایاب ہے۔ ہاں دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہیں دکھا بھلے دینا، پر مولوی کہتے ہیں بھی مولوی کو کتاب دے دی تو وہ واپس نہیں آئے گی، یہ کہنے کا مطلب ہے، چونکہ یہ ہے دونوں شروحات مسلم الثبوت کی، اور مسلم الثبوت جو ہے نا اس کے بارے میں بچے تو بچے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے 80% علماء کو بھی نہیں یہ پتہ کہ مسلم الثبوت ہے کتنی، چونکہ ہمارے مدارس میں اور دیوبندیوں کے مدارس میں اتنا سا نصاب میں شامل تھی، یعنی اس کا 4تھا حصہ، اور ہم لوگ یہی سمجھتے رہے پڑھنے کے بعد بھی کہ یہ مکمل ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے بزرگوں نے جو تقلید کی تعریف لکھی ہے وہ اس کے اندر ہے نہیں تھی، ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی یہ بزرگوں سب نے لکھی ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور یہ بڑے بڑے مناظروں نے لکھی ہے، کتاب کے اندر ہے نہیں، جو پڑھاتے ہیں نصاب میں ہے، جو نصاب میں اب تو پڑھائی نہیں جاتی، آپ کے یہاں تو نہیں پڑھائی جاتی، ہاں جن میں پڑھائی جاتی ہے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ مسلم الثبوت پوری ہے یا کچھ ہی ہے، اور اب بھی نہیں پتہ، صحیح سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو اس لیے وہ تو پھر جب میرا وہ ایک مناظرہ تھا، وہ پھر میں نے اس مناظرے کے اندر دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی کیا، کراچی میں، انہوں نے بھی کہا کہ یار بس اتنی سی ہے یہ جو پڑھائی جاتی ہے، اور تو ہم نے دیکھی نہیں۔ وہ تو پھر میں نے کسی سے بات کی، انہوں نے کہا یہ جو مکمل ہے نا یہ کوئٹے میں چھپی ہے، یہ پھر میں نے اسپیشلی کوئٹے سے منگوائی تھی، یعنی وہ 3 حصے جو ہم نے پڑھی تھی اس سے 3 حصے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کی تھوڑی سی استادی اگر وضاحت ہو جائے مسلم الثبوت کا، ان کے ہاں مقام کیا ہے؟ میں پھر اگر چونکہ ٹائم ہو گیا نا، نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، انشاءاللہ جب میں اس کے حوالے دوں گا نا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں یہ دونوں شروحات ہیں، ایک کسی اور کی ہے، ایک کسی اور کی ہے، شرح دونوں مسلم الثبوت کی ہے۔ پھر میں نے ایک کی بجائے بھی الحمدللہ 2 اکٹھی کی، تو میں نے 2 میں سے ایک بھی نہیں دیتا کسی کو۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اب ذہن میں بھی کچھ رکھا کرو۔